محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ ہلکی اونچی آواز میں پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی جو وہ امام رسول نہ ہوتا۔ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا۔ فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ کرم نہ ہوتا۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبہ کر کے دیکھ۔ فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبہ کر کے دیکھ۔ چھوڑ کر اب فکر سارے، فکر مولا کر کے دیکھ۔ کس نے کس کو کیا دیا، کون ہے کس کا بنا۔ کس نے کس کو کیا دیا، کون ہے کس کا بنا۔ سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ معزز سامعین، برادران دین، جماعت مؤمنین، امت بہترین، لائق تعظیم و تکریم رونق اسٹیج، علماء کرام، حفاظ کرام، سامعین و ناظرین اور پردے سے سننے والی عفت مآب ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مجھ سے پہلے آپ حضرات نے حضرت مولانا مفتی عظمت اللہ صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا یحییٰ صاحب اور دیگر علماء کرام اور مفتیان کرام سے بہت ہی قیمتی اور ایمان سے پر باتیں آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد آپ کے دل و دماغ میں ایمانی چنگاری کو بڑھانے اور جسم و قلب میں حرکت پیدا کرنے کے لیے مداح رسول پورے ملک میں اپنی بہترین آواز اور اپنے لب و لہجے کا حامل، جسے اللہ نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی، سرزمین بہار سے اٹھ کر کے پورے ملک ہندوستان میں نعتیہ شاعری کے حوالے سے اور بہترین خوبصورت آواز کے حوالے سے جس شخصیت نے اپنا نام روشن کیا اور اپنے علاقے اور اپنے ملک کا نام روشن کیا، اس عظیم شاعر اور بہترین نعت خواں مداح رسول کو، یعنی عالی جناب قاری مزمل حیات صاحب کو آپ نے بہترین طریقے سے سماعت فرمایا۔ اللہ پاک ان کے عمر میں، آواز میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے حضرت مولانا مفتی عظمت اللہ صاحب نے بہت ہی قیمتی باتیں نہایت ہی غیرت مندانہ، محبتانہ، درد مندانہ انداز میں آپ حضرات کے سامنے بات رکھی، اور ان سے پہلے دیگر علماء کرام نے مختلف موضوعات پر نہایت ہی غیرت مندانہ انداز میں آپ حضرات کے سامنے بات رکھی۔ انشاءاللہ ان کی چند باتوں کو میں لوٹاؤں گا اور مزید اس میں کچھ باتیں اضافے کے ساتھ آپ حضرات سے عرض کروں گا، لیکن اس امید کے ساتھ کہ چونکہ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور ایسے وقت میں مزید تکلیف دینا اور آپ کا وقت لینا یہ اپنے لیے بھی مناسب نہیں ہے اور آپ حضرات کے لیے بھی مناسب نہیں ہے،
رات کا 12 ہی نہیں بجا بلکہ آپ تمامی حضرات کا تقریباً 12 بج چکا ہے۔ 12 بجے کے بعد سنانا بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے۔ 3 محنتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کو سمجھائیے، بلائیے، جگائیے، پھر بات بتائیے۔ تو اتنی ساری باتیں ایک آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ میرے پیارو بزرگ اور دوستو، میں نے جن آیت و روایت کا سہارا لیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں سے خطاب فرمایا ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھا اور جسے آپ حضرات نے سنا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے۔ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے پاک کلام کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو کیا کہا ہے۔ آج اگر کوئی ہمارا محسن، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس سے ہمارا تعلق ہے، جس کا ہم نام لیتے ہیں، یا ہماری کوئی تعریف کرتا ہے یا جس سے ہمارا تعلق ہے، اگر وہ ہمارے موبائل پر کوئی میسج کرتا ہے یا ہمیں کوئی خط بھیجتا ہے یا کوئی پیغام ملتا ہے تو ہم سننے کے بعد خوش ہوتے ہیں، دیکھنے کے بعد خوش ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ ساری کائنات کا خالق و مالک، سنچالک اور ڈرائیور جو تنہا اللہ کی ذات ہے، اے لوگو، ہم نے کبھی غور کیا کہ اس اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر کیا فرمایا؟ اگر پورے کلام کا جائزہ نہ لیا جائے تو کم سے کم ان جگہوں پر جن پر اللہ پاک نے ایمان والوں سے کہا ہے، صرف ایمان والوں سے کہا ہے، ہاں ہم سے اور آپ سے کہا ہے، اس علاقے ہی نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہا ہے، جن کے دل اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے بھرے ہوئے ہیں، صرف انہی سے نہیں کہا ہے بلکہ وہ تمام کے تمام جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، جو اللہ کو ایک مانتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود تسلیم نہیں کرتے، وہ توحید کے عقیدے میں مضبوط اس طور پر وہ توحید کا عقیدہ رکھتے کہ اللہ ہمارا وہ اللہ ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ ہمارا وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ ہم اللہ کو اللہ اس طور پر مانتے کہ ساری کائنات کا بنانے والا اور سجانے اور سنوارنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں کرتے۔ جو مسلمان نماز پڑھتا، نماز میں اس بات کے اقرار کرتا، ہر مسلمان مرد و عورت کو یہ سورت یاد ہے جسے سورت الفاتحہ کہا جاتا، جس کا نام سورت الشفا بھی ہے، جس کو الحمدوں کی سورت ہم اور آپ کہتے ہیں۔ اس میں ہم اللہ کی تعریف کرتے، اللہ کی صفتوں کو بیان کرتے، اللہ کی الوہیت و ربوبیت کے اقرار کرتے اور اس بات کو کہتے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے۔ کیا کہتے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ ایک ایمان والا اپنے رب پر اس طور پر یقین رکھتا کہ میرا اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جاتی، صرف اسی کی عبادت کی جاتی۔ اے میرے پیارو، اگر توجہ دیں آپ تو آپ غور سے اگر سنیں باتوں کو تو میں آپ کو کچھ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ اس اللہ کو جس نے ہمیں اور پوری کائنات کو بنایا ہے، جس کا ہم پر اتنا احسان، اللہ کی پوری زندگی اگر ہم سر کو سجدے میں ڈال کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے رہیں اور پوری زندگی اللہ کی تعریف بیان کرتے رہیں، اس کی بڑائی کو بولتے رہیں، اے لوگوں ہم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وہ رب تو ہمارا اتنا کریم ہے، اللہ اکبر، جس نے ہمیں سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک وہ اعضاء اور وہ چیزیں
ان چیزوں سے نوازا ہے جو کائنات میں اور کوئی عطا نہیں کر سکتا، کبھی ہم نے اپنے آپ میں غور نہیں کیا؟ حالانکہ قرآن اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے آپ میں غور کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تیرے رب کا تیرے اوپر کتنا احسان ہے۔ اے لوگوں، ہم اپنی آنکھ کو دیکھیں، اپنی ناک کو دیکھیں، اپنے جسم کو دیکھیں، اپنے پیٹ کے نظام کو دیکھیں، کیا اللہ کا کرم نہیں ہے؟ آج دنیا میں ہزاروں انسان ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی آنکھ کے مرض میں مبتلا ہے، کوئی ناک کے مرض میں مبتلا ہے، کوئی کان کے مرض میں مبتلا ہے، کوئی پیٹ کے مرض میں مبتلا ہے، اور پیٹ میں بھی بہت سارے اعضاء ہیں، اس پیٹ کے اندر اس میں کوئی جگر میں مبتلا ہے، کوئی گردے میں مبتلا ہے، کوئی دل میں مبتلا ہے، کوئی کسی بیماری اور کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ کیا اللہ کا کرم نہیں؟ کبھی ہماری ماؤں نے، کبھی ہماری بہنوں نے، کبھی ہماری بیٹیوں نے یہ سوچا کہ اللہ کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے؟ اللہ، ہم نے اللہ کے احسانات پر کبھی غور نہیں کیا، ان کے انعامات پر کبھی غور نہیں کیا۔ ہم شمار تو نہیں کر سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن اللہ کی نعمتوں کا استحضار تو کر سکتے ہیں، اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں اور ان کے احسان اور انعام کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر تو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، ہم دین سے اتنا دور ہو گئے، ہم قرآن سے اتنا دور ہو گئے، ہم اللہ اس کے رسول سے اتنے دور ہوتے چلے گئے کہ اللہ کے انعامات و احسانات پر ہم نے غور کرنا چھوڑ دیا۔ آج ہماری ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے جب اپنے اوپر اور اللہ کے انعامات پر غور کرنا چھوڑ دیا، تب سے وہ بازاروں کی زینت بنتی نظر آنے لگیں۔ وہ ماں جن کے قدم کے نیچے جنت بتلائی گئی، آج وہ ماں بے پردہ بازاروں میں گھومتی نظر آتی۔ وہ بہن بیٹیاں جن کے پرورش پر اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، جس کی اللہ اکبر کہ مذہب اسلام کے آنے سے پہلے پیارے آقا حضور انور دو جہاں کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جن عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی، تو وقت نہیں ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتلاتا۔ اے لوگوں، ان ماؤں نے، ان بہنوں نے، ان بیٹیوں نے اپنے مقام کو بھلا دیا اور یہ بھول گئی کہ ایک وقت کیسا تھا کہ عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اسی ملک ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ آپ عرب ممالک میں بھی دیکھ لیں، جب بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان بچیوں پر، عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا۔ اللہ، جب پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ نے اسلامی تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کرایا، اور ایمانی نور جب لوگوں کے دلوں میں منور ہوا، اور تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو سمجھایا، بتایا، تب یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ عورتوں کا مقام کیا ہے، بہنوں کی عزت کیا ہے، بیویوں کے حقوق کیا ہیں۔ ماؤں کے قدم کے نیچے جنت بتلائی گئی۔ وہ مرد حضرات جن کی کوئی شان اور عظمت نہیں تھی، جن کو زندگی گزارنے کا کوئی سلیقہ اور طریقہ نہیں تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ دیا جن سے انسان کو جینے کا شعور آیا اور باپ کو بہترین جنت کا دروازہ بتلایا گیا۔ مختصر ہے کہ میرے پیارو، ہم اللہ کو اللہ مانتے اس طور پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس اللہ کے احسانات اور انعامات پر ہم نے کبھی غور کیا؟ بس دو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے، بس توجہ سے سن لے میرے پیارو بزرگوں اور دوستو۔ ایک یہ کہ میرے رب کا مجھ پر کتنا احسان ہے، اس احسان کے بعد ہم نے اپنے رب کو کتنا یاد کیا۔ ذرا موجودہ حالات کا جائزہ لیجئے، اپنے ملک کا ہی نہیں پوری دنیا کا جائزہ لیجئے، اور ہم ایمان والے اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کے جانثار صحابہ کے ساتھ، اللہ نے جس قرآن پاک کو اتارا اس کلام الہی کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے ہم ایمان والوں سے کہا، کیا کہا؟ میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھا، سنیں اور توجہ سے سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اے اللہ اس کے رسول کو ماننے والو، اے جنت و جہنم کو ماننے والو، اے فرشتوں پر ایمان لانے والو، اچھے بری تقدیر پر ایمان لانے والو، سنو اے اللہ کو اللہ اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والوں، ختم نبوت کا یقین رکھنے والوں، اس عقیدے کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنے والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ ایمان والو، اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب اور اللہ سے کیسے ڈرا جائے؟ اللہ نے دوسری آیت کریمہ میں بتلایا، اللہ سے ایسا ڈرو
جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور اتنا ڈرو اپنے رب کی خشیت ہمارے دلوں میں اتنی ہو جائے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر ایمان کی حلاوت اور اس کا ذائقہ اور اس کی چاشنی محسوس کرنے لگیں۔ اپنے رب سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کو سامنے میں رکھتے ہوئے ان کے احکامات اور عطا کردہ قانون پر عمل پیرا ہو جائے۔ اللہ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کیا جائے، اور جن باتوں سے منع کیا اس سے رکا جائے۔ کن باتوں کو کرنے کا حکم دیا اور کن چیزوں سے منع کیا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اگر تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی تو جان لو میرے پیارو، جو رسول میرا تمہیں دے اسے لے لو، جو رسول تمہارا تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ پتہ چلا جو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں عطا کی ہیں اس میں ہماری اور آپ کی اور پوری انسانیت کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر ایک دیکھ لے آئندہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اے نوجوانوں اللہ کے لیے سوچئے، اللہ کے لیے سمجھیے اور اللہ کے لیے عمل کیجئے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آئندہ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، آئندہ کل سے کیا مراد۔ اے میرے پیارو بزرگ اور دوستو، ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور ایک نہ ایک دن ہمیں اللہ کے حضور جانا ہے۔ کیسے جانا ہے؟ موت ہم پر واقع ہوگی۔ اے نوجوانوں، اپنے حسن پر ناز کرنے والوں، اپنی طاقت و قوت پر ناز کرنے والوں، گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا انسانوں، ذرا غور تو کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر ایک دیکھ لے آئندہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اے اللہ، اے میرے پیارو بزرگ اور دوستو غور کیجئے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، آئندہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ ہم نے کچھ تیاری کی یا نہیں کی؟ اگر آج ہمارا انتقال ہو جائے، اسی ہفتے ہمارا انتقال ہو جائے، ہماری روح جسم سے نکل جائے، ہم اپنے رب کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ اے لوگوں کیا جواب دیں گے اس رب کے سامنے جس کا ہم پر بے شمار احسان ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں ہاتھ کے مرض میں مبتلا کر دیتا، لیکن ہمارے رب کا ہم پر احسان ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو پاؤں کے مرض میں مبتلا کر دیتا۔ ہم پر، ہماری ماں بہن بیٹیوں پر اللہ نے احسان فرمایا۔ اگر سب کچھ صحیح سالم ہوتا لیکن دماغ صحیح نہ ہوتا، سر ہمارا ٹھیک نہ ہوتا، تو لوگ ہمیں پاگل اور مجنون اور دیوانہ کہتے، لوگ کہتے پاگل ہو گیا ہے۔ کیا میرے رب کا ہم پر احسان نہیں ہے؟ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرنا نہیں چاہیے؟ کیا وقت نہیں آیا ہے کہ ہمارے دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائیں اور اللہ کی عظمت کی وجہ سے ڈر جائیں؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ کو یاد کثرت کے ساتھ کرنے لگے۔ اے میرے پیارو بزرگ اور دوستو، آئندہ کل کے لیے تیاری کرنی ضروری ہے، ورنہ یاد رکھیے یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ ایک نہ ایک دن ہمیں اور آپ کو جانا ہے، ہم بھی جائیں گے، ہماری ماں بہنیں بھی جائیں گی۔ کوئی ایسا گاؤں اور ایسا گھر نہیں بچا جہاں سے لاشیں نہ اٹھی ہوئی ہوں، لیکن افسوس، صد افسوس، آج ہم نے اور ہماری ماں بہن بیٹیوں نے اپنی آخرت کو یاد کرنا، اپنی موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج رات کا اکثر حصہ گزر چکا، اب یہ تہجد کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں تو دوستو اللہ سے مانگا جاتا ہے، رو رو کر کے گڑ گڑایا جاتا ہے۔ آئیے ہم سب نیت اور ارادہ کریں، اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کریں، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں ہم اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ اور اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ، اے اللہ واقعی ہم نے بہت گناہ کیا، ہمیں تو آپ کے حکم پر چلنا چاہیے تھا۔ پیارے آقا حضور انور دو جہاں کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے تھی، لیکن اے اللہ ہم نے نہ آپ کا حکم مانا ہے، نہ نبی کے طریقے کو پکڑا ہے، بلکہ نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آج سے ہم اور ہماری ماں بہن بیٹیاں سچی پکی توبہ کر لیں۔ اللہ افسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے توبہ نہیں کیا تو وہ وقت آنے والا ہے کہ ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں گے، یا بغیر ایمان کے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اے میری ماں بہن بیٹیوں، آج 14 تاریخ گزری، نہ جانے کون کون سے لوگوں نے رنگیلیاں منائی اور اللہ کے حکم کو توڑا۔ بہت ساری مسلم ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، نوجوانوں نے اللہ کے قانون کو توڑا اور اسلامی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی۔ کیا انہیں اس بات کا علم نہیں ان ماں بہنوں بیٹیوں کو کہ ایک وقت آنے والا ہے کوئی کام نہیں دینے والا، نہ